السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پیشین گوئی یا قیاس آرائی ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، انسانی یا قدرتی، اس کے بارے میں قیاس آرائیاں اور پیشین گوئیاں ہم سب کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو اس قدر اعتماد کے ساتھ پیشین گوئی کرتے ہیں جیسے وہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو اور اس مسئلے کی ہر اونچ نیچ کے ذمہ دار وہی ہوں۔ لیکن ناظرین، انسانی تاریخ ایسی پیشین گوئیوں سے بھری پڑی ہے جو مستقبل میں حیرت انگیز طور پر ہو صحیح ثابت ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین کچھ ایسی پیشین گوئیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ مستقبل میں سچ ثابت ہوئی، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے موبائل فون اور وائی فائی۔ ناظرین، موبائل فون اور وائی فائی آج کل ہماری ضرورت ہی نہیں بلکہ مجبوری بن چکے ہیں۔ جسے دیکھو وہ موبائل فون پر مصروف نظر آتا ہے، اور مہنگے ترین موبائل فون رکھنا آج کل ہمارا سٹائل بن چکا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نکولا ٹیسلا نے موبائل فون کی ایجاد سے 60 سال پہلے اس بارے میں پیشین گوئی کر دی تھی، جبکہ وائی فائی کے بارے میں اس کی ایجاد سے 90 سال پہلے پیشین گوئی کی جا چکی تھی۔ نکولا ٹیسلا نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ بہت ہی جلد ایسا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا میں وائرلیس پیغامات کی ترسیل ممکن ہو سکے گی۔ ہر کسی کے پاس اپنا آپریٹس ہوگا اور وہ اس کا استعمال کر کے کسی کو بھی وائرلیس پیغام بھیج سکے گا۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بات جان کر اور بھی حیرانگی ہوگی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں وائی فائی استعمال نہیں کیا جاتا، اور وہ جگہ ہے گرین بینک، جو کہ ویسٹ ورجینیا میں ہے۔ یہاں پر نہ تو آپ موبائل سے کال کر سکتے ہیں اور نہ کوئی SMS بھیج سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین، چاند پر قدم رکھنے والے نیل آرمسٹرانگ کا ذکر ہے۔ ناظرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ چاند پر پہلا قدم نیل آرمسٹرانگ نے رکھا تھا۔ اس بات کو لے کر دنیا میں بہت ساری بحثیں چلتی ہیں، کبھی اس بات کو سچ کہا جاتا ہے تو کبھی جھوٹ۔ لیکن ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک مصنف جولس ورن نے اس بات کی پیشین گوئی تقریباً 100 سال پہلے اپنے ایک ناول میں کی تھی، اور اس ناول کا نام تھا فرام ارتھ ٹو مون۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آتا ہے ہیڈ فونز۔ ناظرین، آج کے دور میں جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس ہیڈ فون لازمی موجود ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کو نیا موبائل فون لیتے ہیں تو ہمیں اس کے ڈبے میں اس کے ساتھ ہیڈ فونز لازمی ملتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو ٹیلی فون آپریٹرز نے ہیڈ فون کا استعمال بہت پہلے شروع کر دیا تھا، لیکن یہ ہیڈ فون بہت بھاری ہوتے تھے اور یہ استعمال کرنے والے کے کندھے پر لگایا جاتا تھا، اور اس کا وزن تقریباً 5 کلو ہوتا تھا۔ لیکن ناظرین، جدید طرز کے ہیڈ فونز جو کہ آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کے بارے میں رے بریڈبری نے اپنی ایک شاعری میں 1953 میں پیشین گوئی کی تھی، جو کہ آج بالکل سچ ثابت ہوئی اور ہم لوگ ہیڈ فون استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی بات کروں گا۔ ناظرین، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ زندگی کے باقی مراحل کی طرح سائنس نے میڈیکل فیلڈ میں بھی بہت ترقی کر لی ہے، یہاں تک کہ بیماریوں کے علاج کے لیے انسانی اعضاء کو بدل بھی دیا جاتا ہے، اور انسانی جسم کے وہ اعضاء جو بالکل ناکارہ ہو چکے ہوں وہ دوبارہ سے کام کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ 1954 میں دنیا کا سب سے پہلا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، اور رابرٹ ہوئل، جن کو جدید کیمسٹری کا باپ کہا جاتا ہے، اس بات کی پیشین گوئی تقریباً 300 سال پہلے ہی کر چکے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسانی اعضاء کو بدلا جا سکے گا۔ آخر میں ناظرین، میں امریکہ کے بارے میں بات کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا سپر پاور ہے، اور دنیا کے دوسرے کئی ممالک کی طرح امریکہ میں بھی ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور عوام اپنے لیے حکومت کا انتخاب کرتی ہے۔ آج کل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور ان سے پہلے 2010 میں امریکہ کے صدر باراک حسین اوباما تھے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ باراک حسین اوباما کے بارے میں جان برنر نے اپنے ناول سٹینڈ آن زنزیبار میں پیشین گوئی کی تھی، اور انہوں نے لکھا تھا امریکہ ان 2010 از رن بائی اے پریزیڈنٹ اوبامی۔ اور ناظرین، مستقبل میں یہ پیشین گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی، اور 2010 میں صدر اوباما ہی امریکہ کے صدر تھے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ ناظرین۔